السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 22 هو الذی یصیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی ہے جو خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کفار مکہ یہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے، عام حالات میں بتوں کو پکارتے تھے، لیکن جب وہ سمندر کے سفر پر ہوتے اور ان پر طوفان یا مصیبت آ جاتی اور موت سامنے نظر آنے لگتی تو فوراً صرف اللہ رب العالمین کو پکارنے لگتے اور وعدہ کرتے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے تو ہم توحید پر آ جائیں گے اور شکر گزار بندے بن جائیں گے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا وہ پھر شرک اور نافرمانی کی طرف لوٹ جاتے۔ یہی رویہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 23 فَلَمَّا آجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ پھر اس نے جب انہیں نجات دے دی تب فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ اے لوگو، یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں دیکھتے ہیں یہ آیت بھی اسی سیاق و سباق میں نازل ہوئی جو آیت 22 میں بیان ہوا ہے۔ جب کفار یا دنیا پرست لوگ جو تھے طوفان میں پھنس جاتے تو صرف اللہ رب العالمین کو پکار کر اخلاص کے ساتھ دعا کرتے، مگر جیسے ہی اللہ رب العالمین انہیں بچا کر سلامتی سے خشکی پر لے آتے وہ دوبارہ سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے، ظلم کرتے، غرور کرتے، کفر میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ دنیاوی فائدے بس عارضی ہیں، یہ سب ختم ہو جانے ہیں ایک دن۔ ثم الینا مرجعکم، آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر ہم تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں پوری خبر دیں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 24 انما مثل الحیات الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها
أتاها أمرنا ليلا أو نحارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ساتھ زمین کی پیداوار اگتی ہے، جیسے پھل اور سبزہ وغیرہ، جس سے انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ پھر جب زمین اپنی خوبصورتی اختیار کر لیتی ہے اور خوب مزین ہو جاتی ہے اور زمین کے لوگ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اچانک ہمارا حکم رات یا دن کو آ جاتا ہے، پھر ہم اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیتے ہیں، گویا کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں یہ آیت کا شان نزول خاص کسی واقعے سے منسلک تو نہیں ہے، لیکن یہ آیت ناپائیداری یعنی کہ ٹمپریری نیچر، عمومی اور سبق آموز مثال ہے جس میں دنیا کی ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہار سے یہاں اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو ایک عارضی بہار سے تشبیہ دی ہے، جیسے بارش سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، سبزیاں پھل غلہ اگتا ہے، انسان خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں خوشحالی ملے گی، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، آسمانی بلا یا قحط آ جاتا ہے اور وہ ساری کی ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان دنیا میں مگن ہو کر غرور کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ قابو میں رکھتا ہے، لیکن موت یا عذاب اچانک آ جاتا ہے۔ یہ آیت غافل انسانوں کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ دنیا کی چمک دمک میں نہ کھو جائیں، بلکہ آخرت کو یاد رکھیں اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔